اب ہم جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا جو طریقہ کار ہوگا اور خطوط المباحثہ وہ کس طریقے سے ہم مرتب کریں تاکہ وہ ہمارے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور مومنین کرام جو مشاہدین ہیں ان کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ یاری صاحب کے لیکچر مجھے برادران نے بھیجے تھے، 24 لیکچر ہیں، متاسفانہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں سب نہیں سن سکا۔ پہلے جو 6 لیکچر ہیں وہ میں نے سنے ہیں اور اس کے تحت ہی جو گفتگو کا خطوط المباحثہ ہے وہ ہمارا یوں طے ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جو گفتگو کا آغاز کریں گے تقلید کی ماہیت کے اوپر گفتگو ہوگی کہ ماہیت تقلید کیا ہے، اور تقلید باوجود اس کے کہ فقہا میں تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ تقلید بمعنی الالتزام ہے، تقلید بمعنی العمل علی الفتوى ہے، اذا كان العمل على الفتوى فهل يشترط فيه الاستناد الى فتوى المجتهد او اعتماد على فتوى المجتهد او احراز المطابقہ ولو بعد العمل کافی۔ یہ جو ہے وہ تقلید کی ماہیت ہم دیکھیں گے کہ ایک حد اشتراک اور ایک مشترکہ نقطہ کون سا ہے کہ یہ تقلید کی اصل جو ہے وہ بات ہے کہ وہ تعبداً جو قول کو قبول کرتے ہیں۔ ماہیت تقلید کو واضح کرنے کے لیے ظاہری بات ہے جو بدیل تقلید ہے کہ جس کا محترم احسن اللہ جاری صاحب جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے میں گزارش حسن اللہ جاری صاحب سے کروں گا کہ اعلیٰ نحو نظریہ اور اعلیٰ نحو تطبیق دونوں طرف سے جو ہے وہ آپ اپنے نظریے کو واضح کریں تاکہ اس قانون کے تحت فورق الاشیاء و بیازادہا کہ دو چیزوں کو اپنی ضد سے پہچانا جاتا ہے تاکہ ہم مومنین کے لیے سب لوگوں کے لیے واضح ہو کہ تقلید کیا چیز ہے کہ جس میں ہم فتویٰ کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور تقلید کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے۔ ظاہراً جو ابھی تک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بہت زبردست اور اچھی چیز ہے کہ مومنین کرام جو ہے وہ روایات کی طرف رجوع کریں، اور وہ جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں، جنازہ پڑھ رہے ہوں، ایک خاتون ہے وہ حیض نفاس استحاضہ کے احکام پہ عمل کر رہی ہو تو اس کے ذہن میں ہر حدیث اس کے ذہن میں چل رہی ہو، تو یہ بہت زبردست بات ہے، اس کے کسی کو کوئی اذکار نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے جو تشیع کا معاشرہ ہے اس سے بلند کرنا ہے، اور ڈائریکٹ ان کا جو ارتباط ہے، عوام کا جو ارتباط ہے وہ حدیث کے ساتھ قرار دینا، یقیناً اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی میں مومنین کرام کے لیے عرض کروں کہ انشاءاللہ تقلید کی ماہیت کی جو ابھی ہم گفتگو کریں گے اس میں یہ بات واضح ہوگی کہ جو غیر مقلدین کا نظریہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ دین سے منحرف ہو گئے ہیں یا وہ تشیع سے خارج ہو گئے ہیں، نہیں، وہ بھی دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک اچھے طریقے سے اس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے عمل کریں۔ بہرحال یہ پہلے مرحلے پہ خطۃ الاولیٰ المرحلۃ الاولیٰ ہوگا۔ اس کے بعد ہم آئیں گے کہ تقلید کا جو مشروعیت ہے، اس مشروعیت سے فقہا کی کیا مراد ہے، بدعت سے کیا مراد ہے، اور ہم تقلید کے اوپر جو عمدت دلائل ہیں وہ کون سے ہیں۔ لیکن دلائل کی دو قسمیں، کچھ دلائل ہوتے ہیں جو مجتہدین کے لیے ہیں، اس سے عوام جو ہے وہ اس سے اس بات نہیں کر سکتی، اور کچھ دلائل جس کے لیے ہیں عوام کے لیے ہیں۔ اللہ یاری صاحب کے جو شروع کے لیکچر تھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سیرت العقلاء کو بیان کیا، اور عمدت الدلیل جو عند الفقہاء ہے یہی سیرت عقلاء ہے۔ سیرت عقلاء جو 3 مرکزی نکات کے اوپر مشتمل ہے کہ جس کے اوپر مناقشہ برادر فاضل نے کیا کہ سیرت عقلاء کے جو پہلا نقطہ ہے کہ حدیث فہمی میں جو ہے وہ عوام ہم نہیں لا سکتے، عوام جو ہے وہ حدیث نہیں سمجھ سکتی، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا سیرت عقلاء کا جو نقطہ ہے کہ معنی رجوع الجاہل الی العالم، معنی ذالک طلب العلم من العالم، اس کا مطلب کہ علم حاصل کرنا ہے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تعبداً اعتماد کر لینا اور اس کی بات کو مان لینا ہے، لہذا انہوں نے جو ہے اس کو رد کیا، بلکہ بالعکس رجوع الجاہل الی العالم یہ تعبداً موجود نہیں ہے، بدون دلیل موجود نہیں ہے، دلیل مانگ کے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا جو نقطہ تھا کہ لو ثبت ان سیرت العقلاء موجود ولیکن لا یوجد عندنا امضاء من الشارع، امضاء کے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ مرکزی اعتراضات تھے اور اسی ترتیب سے ہم چلیں گے۔ خلاصۃ الکلام المرحلۃ الاولیٰ یکون فی تشخیص ماہیت تقلید، ما هو المراد من ماہیت تقلید عند الفقہاء وائی نقطۃ مشترکہ بین الفقہاء، اور اسی نقطہ اولیٰ میں ہم جو ہے وہ بدیل تقلید اس کو بھی واضح کریں گے۔ پھر نقطہ ثانیہ میں ما هو المراد بهذه المشروعیہ، پھر نقطہ ثالثہ میں جو ہے وہ ہم دلائل کی طرف بڑھیں گے، اور فقط وہ دلائل کہ جو عوام کے لیے ہیں، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اجتہاد کے اوپر موقوف نہیں ہے، جو تقلید کے اوپر موقوف نہیں ہے، ان دلائل کو ذکر کریں گے، اور ایک سیرت عقلاء اس میں سے دلیل ہے، اور جو دوسری دلیل ہے وہ دلیل الحصر و تردید ہے، جسے دلیل الانسداد سے بھی بیان سیرت الرحمن نے فرمایا ہے۔ ان دو دلائل کو انشاءاللہ کیا ہم ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ گفتگو یہ ترتیب سے شروع ہوگی۔ تو شیخ حسن علی یاری صاحب اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے ذہن میں یہ خطۃ المباحث ہے کہ اس طریقے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں
تو یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور جتنے بھی مومن کرام ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، وہ بھی سمجھ سکیں گے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ آپ کا، میں مومنین کا بھی بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ہمارے پروگرامز کو دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ہم نے تقلید کے مباحث کو کافی وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور آپ کے دل میں اگر شکوک و شبہات ہیں، سوال کرتے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں سب کا وقت لینے کے لیے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ہمارے سب اسپیچز سن لیتے یا اس کی اکثریت سن لیتے۔ 28 اسپیچز، 30 پروگرام ہم نے کیے ہیں اس موضوع پر، آپ نے اس میں سے صرف 6 سنے، اور آپ کہتے ہیں صرف اسی 6 کے دائرے میں آپ ہم سے بات کریں گے، حالانکہ ہماری بات بہت وسیع ہے، اور ہم نے جیسے بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں کا موقف، یعنی جماعت مجتہدین کا موقف تقلید کے موضوع پر اتنا، میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے اس کا اظہار کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا موقف اتنا، اس الفاظ کے ساتھ میں کروں تاکہ مہمان گرامی کا بھی بے ادبی نہ ہو، مجتہدین جو اپنے آپ کو احترام کا لائق سمجھتے ہیں ان کی بھی بے ادبی نہ ہو، اتنا گٹھیا، اتنا پست کہ یہ اپنے موقف بیان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہم نے بیان کیا کہ آپ لوگوں کے ہاں جس چیز کو آپ تقلید کہتے ہو، اور یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے خود اشارہ فرمایا کہ بعض دلائل مجتہدین کے لیے، بعض دلائل عوام کے لیے ہے، تو ہم نے واضح کیا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کو آپ عوام کے سامنے پیش کرو، اور جو دلائل تم آپ مجتہدین کے لیے کہتے ہو وہ خود جماعت مجتہدین اعتراف کر چکے ہیں کہ ان سے تقلید ثابت نہیں ہوتی۔ اب میں رہ گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ کیا بولوں، کیونکہ میں نے واضح کیا ہے، اگر آپ میری تقاریر سنتے اچھی طرح تو میں نے واضح کیا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے تقلید پر استدلال کرنا ناممکن ہے۔ کیا میری یہ باتیں آپ سے سنی ہیں کہ کیوں آپ کے لیے محال ہے آپ کے لیے کہ آپ تقلید پر استدلال کر سکیں؟ آپ نے سنا ہے وہ میری باتیں؟ دیکھیں اللہ یاری سب سننا ہے، آپ کو سننا ہے ہم نے، لیکن جب ہم مباحثہ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے تکرار ان چیزوں کو ہوگا، کیونکہ بہت سارے نئے مشاہدین کرام ہیں، اس چیز کو آپ دوبارہ مطرح کریں گے، تقریبی استدلال کریں گے، تو یعنی گفتگو کے طریقہ کار میں کیا ہوتا ہے، پہلے محل نظام معین کیا جاتا ہے، آپ کے اور ہمارے طرح محل نظام کہاں پہ ہے؟ تو مشکل بھی معممین حضرات کے ساتھ تقلید پہ ہماری جب بات ہوئی تھی تو ہمیں، کیونکہ وہ سنتے نہیں ہیں، پھر آ کے اعتراض کرتے ہیں، پھر ہمیں ان کو دوبارہ ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، دوبارہ یعنی ان کو تعلیم دینا ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہم نے 30 مجالس میں تفصیل کے ساتھ بتایا، دوبارہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی بہترامی کروں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک شخص کی بات کو آپ رد کرتے ہیں، پہلا شرط ہے کہ یہ ہے کہ اس کی بات کو اچھی طرح سے سنیں، وہ اچھا ہے یا باطل ہے تو سننا ہوتا ہے، پھر رد کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہی نہیں، آپ نے صرف 6 سنے، ادھر رد کرنے کے لیے آپ کے 6 جو ہیں، 6 جو آپ کے محاضرات ہیں اس میں ماہیت تقلید کے اوپر پہلے 2 محاضرات ہیں، دیگر جو 4 محاضرات ہیں اس میں اسی دلیل کو آپ نے رد کیا ہے، رجوع الجاہل العالم، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ اسی سے مرتبط اور بھی مباحث ہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی آپ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں یہ جو سوال آپ سے کرنے والا ہوں یا کہ آپ کے ذاتی حملے کے لیے نہیں، یہ صرف استدلال کو آسان کرنے کے لیے، اور ناظرین کرام کی خدمت میں چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ مجھ سے سوال کریں، اعتراض کریں، آپ کا سوال کیا؟ جب آپ نے بات ہی نہیں سنی اتنی، مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں سے بات شروع کروں، کیونکہ میں نے یہ باتیں بہت تفصیل سے کی ہوئی ہیں۔ اب آپ بولیں کہ مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا اعتراض ہے؟ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے باتیں تفصیل سے بولی ہیں تھوڑا سا اس کا تکرار کریں، ٹھیک ہے؟ ماہیت تقلید ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، تقلید کے بدیل کیا نظام آپ کے پاس ہے وہ آپ بیان کریں، اس کے بعد تقلید کے اوپر سیرت ہم بیان کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر مناقشہ کریں، مناقشے میں کوئی رد ہوا تو ہم پیش کریں گے، اس طریقے سے گفتگو بڑھاتے ہیں آگے۔ اچھی بات ہے، کیا مشکل ہے؟ ہم تکرار کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، تقلید کی ماہیت آپ بتائیے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تقلید کی ماہیت کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل، تقلید کی جو ماہیت ہے، جی بالکل، تقلید کی جو ماہیت ہے کہ ہم نے فقیہ سے فتویٰ لینا ہے، لأنه هو المتخصص، کیونکہ وہ اس میدان کا متخصص ہے، ٹھیک ہو گیا؟ فتویٰ لینے کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ دلیل نہیں جانتے، اس کے پیچھے روایت نہیں جانتے، اس کے پیچھے حجت نہیں جانتے، کیونکہ وہ شخص ہمارا قابل اعتماد ہے، ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم وہ فتویٰ لے کر ہمیں تھوڑا سا علم اجمالی ہوگا کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، کوئی نہ کوئی روایت ہوگی جو ہمیں فقیہ نے نہیں بتائی، اس کے بعد ہم اس کے اوپر کیا کر لیں گے، اعتماد کر لیں گے، یعنی یہ مشترکہ چیز ہے تقلید میں۔
اعتماد غیر المتخصص علی خبرت المتخصص المعتمد علی علمہ والتزامہ. ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک متخصص ہمیں نتیجہ دے رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ ہمیں چاہے اس کی حجت معلوم ہے یا اس کی حجت معلوم نہیں ہے. بس ہم اس کی جو تحقیق ہے کہ جو اس نے روایات اہل بیت علیہ السلام ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ جسے آپ نتیجہ کہہ لیں, جسے آپ فتویٰ کہہ لیں, جسے آپ خبرت المتخصص کہتے ہیں, اس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ اعتماد کریں گے. اچھی بات ہے. آپ قبول کرتے ہیں کہ مطلق رجوع جاہل الی العالم یا عامی الی العالم تقلید نہیں کہلاتا. ایک خاص قسم ہے رجوع کی, وہ خاص رجوع اس کو تقلید کہتے ہیں. صحیح ہے. خاص رجوع کے جس کے اوپر اعتماد ہو, آپ اعتماد کریں بدون طلب دلیل. اعتماد کریں یعنی کیا مطلب؟ شخص پہ اعتماد یا فتوے پہ اعتماد؟ ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک دفعہ آپ شخص پہ فتویٰ اعتماد کرتے ہیں کہ مثلا سیستانی صاحب حجت ہیں, جو کہہ دیں وہ صحیح. ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے, اطمینان ہے کہ یہ فتویٰ صحیح ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ان سے کون سا آپ مراد لیتے ہیں؟ اس میں کیا فرق ہے میرے لیے؟ بہت فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. ایک دفعہ میں ایک عالم سے رجوع کرتا ہوں, چاہے وہ مجتہد نہیں بھی ہے, لیکن مجھے اس کی بات سے اعتماد ہے کہ وہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, میں اس پہ عمل کرتا ہوں. میں اس کے بعد کے اطمینان پر کہ اس نے حدیث دکھائی یا جو بھی ہے, اس کا طریقہ کار جو بھی ہے, اس سے مجھے اطمینان ہے کہ یہ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے. ایک دفعہ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا, اس لیے میں اس کے بات پہ عمل کر رہا ہوں کہ وہ بات میرے لیے حجت ہے, چاہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اور میں اگر اس کے بات کو ملاحظہ کروں, شاید میرے دل میں شک بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کا بات غلط ہو, لیکن کیونکہ وہ مرجع ہے, اس کی ہر بات میرے لیے حجت ہے, میں اس کو اپنے لیے حجت سمجھتا ہوں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, آپ سمجھتے ہیں نا. تقلید جو ہے دوسری دائرے میں ہے, پہلے دائرے میں نہیں ہے کہ آپ اس کی بات پہ ہاں عالم کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. وہ کیونکہ اگر عالم کی بات پہ اطمینان ہو, پوری دنیا میں یہی ہے کہ اگر عالم کی بات پہ اطمینان ہو تو ہم اس کی بات قبول کرتے ہیں. وہ غیر قابل اطمینان بات کرے, ایسی بات کہے کہ جس پہ ہمیں شک ہے, دلیل پہ شک ہے, ہم بات قبول نہیں کریں گے. ہر جگہ یہی تفسیر, تاریخ, عقائد وغیرہ میں. لیکن احکام میں آپ لوگ جو کرتے ہیں کہ مجتہد فتویٰ دے دیتا ہے, وہ چاہے غلط بھی ہو. آپ جا کے استفتاء کریں سیفتانی صاحب کے دفتر سے, فیاض صاحب کے دفتر سے استفتاء کریں کہ اگر مقلد کو شک ہو جائے کہ میرے مرجع کا فتویٰ حدیث کے خلاف کہیں تو نہیں ہے, یہ خطا, تو کیا وہ اپنے شک پہ اعتنا کر سکتا ہے؟ وہ یہی کہیں گے آپ کو کہ نہیں, کیونکہ اس کے شک پہ کوئی اعتنا نہیں کر سکتا. وہ شک کے باوجود یعنی عدم اطمینان کے باوجود اس کے لیے حجت ہے, اس پہ لازم ہے کہ اس پہ عمل کرے. آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ عدم اطمینان کی صورت جی مجھے بیان کرنے کی جی بات کریں, اجازت دیجیے. الاطمینان والا قسمین, اطمینان جو ہے کسی کی بات کے اوپر اطمینان ہونا. دیکھیں یہ بات تو بات ہے کہ ہم اس بندے کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں کہ ہذا شخص المعتمد, یہ بندہ قابل اعتماد ہے, لأنه عادل ليس بفاسق والخبرة له خبرة في الفقه على الروايات والتفسير هكذا. بندے کے اوپر اعتماد ہے. اب یہ ہے کہ اس نے جو ہمیں بات بتائی ہے, کیا اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے یا اعتماد نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل جی, اس بات کے اوپر ہمیں اعتماد اور اطمینان ہے, لیکن یہ اطمینان تفصیل سے نہیں ہے. دیکھیں اطمینان دو طرح سے ہوتا ہے. ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ اطمینان مجھے تفصیل سے ہے کیونکہ میں نے اس بات کے بارے میں تحقیق کی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر شواہد دلائل روایات موجود ہے, تو یہ مجھے تفصیلی اطمینان حاصل ہوتا ہے, جو فقیہ کو تفصیلی اطمینان حاصل ہوتا ہے. ایک دفعہ کیا ہے کہ اجمالی اطمینان ہے کہ مجھے اللہ یاری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بھئی قرآن و حدیث سے جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ سیدزادی سے فارغ کرنے کے نکاح حلال ہے, کوئی اس میں حرمت نہیں ہے. اگرچہ میں نہیں جانتا کہ وہ روایات کیا ہیں, اگرچہ میں نے خود اس میں تحقیق نہیں کی, کیونکہ مجھے آپ کی عدالت پہ, مجھے آپ کی تحقیق کے اوپر اعتماد ہے, میں اس کو اعتماد کر لوں گا. اب آپ کہیں گے کہ آپ کو جب روایت کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو جب قرآن کی آیت کا نہیں پتا, تو آپ کو کیسے اس کی بات پہ اعتماد ہو گیا؟ ہم کہیں گے لا حاضر اعتماد نہیں سب تفصیل, یہ تفصیل والا اعتماد نہیں ہے کہ مجھے ڈیٹیل میں چیزوں کا پتہ ہو پھر میں اس کے اوپر تحقیق کروں, اعتماد کروں. ہاں یہ اجمالی اعتماد ہے. اجمالی اعتماد کیا ہے کہ کیونکہ وہ شخص روایات کو جاننے والا ہے, روایات اہل بیت علیہ السلام کو جانتا ہے, لہٰذا اس نے جو بتایا ہوگا وہ ٹھیک بتایا ہوگا. اگر اس کی بات میں مجھے شک پیدا ہو جائے کہ یہ تو اس کا فتویٰ ہے یہ قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, تو قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دینا بہت بڑا فسق ہے, کفر ہے بعض روایات کے مطابق, اس کے اوپر اللہ اور ملائکہ کی لعنت ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ جب مکتب تشیع کا بچہ جانتا ہے کہ القیاس حرام ہے, دین میں ذاتی رائے حرام ہے اور مجھے فسق ہے,
جب یہ بات پتہ ہے تو یہ میرے فقہا کو بھی یہ بات پتہ ہے، جب ان کو یہ بات پتہ ہے تو لہٰذا میں جب انہیں عادل سمجھتا ہوں کہ وہ عادل ہے، میں کہوں گا یہ اگرچہ ظاہری طور پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فتوی روایت کے خلاف ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا روایت کی دلالت میں کوئی مشکل ہوگی، یا صدور روایت میں مشکل ہوگی، یا یہ کسی اور کلی قانون سے ٹکرا رہی ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا جس کی بنیاد پہ اس فقیر نے اس روایت کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، لہٰذا میں اس کے اوپر کیا کروں گا، اعتماد کروں گا، یعنی آپ ہماری بات ہی کو تکرار کر رہے ہیں، آپ ہماری بات کو تکرار کر رہے ہیں، آپ ہماری بات ہی کو تکرار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی بات کو واضح طور پر نقل کیا ہے، اور ہم نے کیونکہ واضح طور پر کہا، اور اس میں جو قبح ہے اس بات میں سب کے لیے واضح ہو جاتا ہے، آپ اس پہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ نے ہماری ہی بات کو دہرایا ہے کہ ہر فتوے پہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے مقلد کو، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، وہ صرف اسی لیے عمل کرتا ہے کہ مجتہد نے فتویٰ دیا، فرد پہ اعتماد ہے، فرد کی تقلید کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر یہ فتویٰ حکم الہی کے خلاف بھی ہو یہ میرے لیے حجت ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر خطا بھی دیا تقلید کا مطلب اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر تقلید میں یہ نہیں ہے کہ مقلد کے لیے مجتہدین کا خود اپنا کہنا یہی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا فتویٰ اگر خطا بھی ہو تو ہم معذور ہیں، ہمارے مقلدین بھی معذور ہیں، اگر آپ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو میرا بات آپ سے ختم، کیونکہ تقلید کے الفبے آپ نہیں جانتے، اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو انکار کرتے ہیں آپ کہ فتویٰ مقلد کے لیے حجت ہے، اگر وہ اگر قرآن کے خلاف بھی ہو، حقیقت میں مجھے نہیں معلوم، حدیث کے خلاف بھی ہو مجھے نہیں معلوم، یعنی میں مقلد کے طور پہ مجھے نہیں معلوم، میں معذور ہوں کیونکہ یہ میرے لیے حجت ہے، میں نے اپنی تکلیف شرعی پہ عمل کیا ہے، یہ تکلیف کی حقیقت ہے، تقلید کی حقیقت ہے، آپ نہیں مانتے؟ جی حکم کریں۔ میں مان رہا ہوں، آپ نے ایک جملہ کہا کہ مقلد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اسے پتہ چل گیا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، مع ذالک میں نے وہ نہیں کہا، اگر آپ نے کہا، میں نے یہ سمجھا حضرت کے ساتھ، مجھے یہ سمجھ آئی، ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ مقلد کو اس فتویٰ کی دلیل کا علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی روایت ہے، اس کے باوجود وہ فتویٰ حجت ہے۔ اب دیکھیں خود جو مجتہد ہے وہ اپنے فتاویٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مذہب تصویر کا قائل ہے کہ کل فتویٰ لہو مطابق الواقع، اس کا ہر فتویٰ واقع کے مطابق ہے، یا وہ مذہب تختیہ کا قائل ہے؟ ٹھیک ہے، فقہاء و تشیع یعنی اشاعرہ کے فقہاء کو الگ کر لیں، تشیع کو جو فقہاء ہیں وہ تختیہ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں غلطی کر سکتے ہیں، یہ جو ہم نے غیر معصوم محدثین کی روایات کو لیا، غیر معصوم راوی ہیں جن کے اندر اختلاف ہے، کوئی تواتر نہیں ہے، اگر فرض کریں قرآن کی آیات میں تواتر ہے، یقیناً ہے، تو اس میں جو ہم سمجھ رہے ہیں دلالت، اس کی وہ دلالت میں کیا احتمال خلاف ہو سکتا ہے؟ اللہ یاری میں سید سستانی، سید کوئی خدا صاحب مومن کی حفاظت فرمائے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو میں نے سمجھا ہے بس یہی مطابق واقع ہے، اس میں احتمال خطا نہیں ہو سکتا، اس میں احتمال خطا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے کہ اپنی طرف سے پوری محنت کرے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، ایفرٹ کرے، جو بھی غیر معصوم کی روایات اس کے پاس پہنچتی ہیں ان میں وہ تقصیر نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، وہ صحیح طریقے سے سمجھ رہے۔ اب وہ مطابق واقع ہے یا مطابق واقع نہیں ہے، اس میں کیا احتمال خطا موجود ہے، یہ تو مذہب تختیہ، کیا مذہب تختیہ آپ کے علم میں ہے کہ مذہب تختیہ کیا مراد ہے فقہا کی؟ تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ جب خود فقیہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی 100% یہ نہیں کہتا کہ میں حکم واقعی تک پہنچ رہا ہوں، میرے بھی جو فتویٰ ہے احتمال خطا موجود ہے۔ بات پتہ چل گیا نا، وہ آپ ہماری بات ہی کی تائید کیا آخر میں آپ نے کہ مقلد جو ہے مرجع کے فتوے کو اپنے لیے حجت سمجھتا ہے، اس کے لیے وہی حکم اسلام ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک اس کے لیے حدیث قرآن سمجھنا اس کے لیے ناممکن، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے جب یہ بات ہمارے درمیان طے ہو گیا تو آپ نے اپنے باتوں میں یہ کہا کہ کچھ ایسے دلائل ہیں تقلید کے، وہ صرف مجتہدین کے لیے، عوام کے لیے اس دلائل سے آپ تقلید ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اشارہ کر سکتے ہیں آپ کی کیا مراد ہے ان دلائل سے جو صرف وہ مجتہدین کے لیے ہے، اور عوام کے لیے وہ نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ عوام ان دلائل سے تقلید کا اثبات کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے دلائل؟ جی حسن علیہ، اس میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میرے خیال میں ہمیں موضوع کے اوپر رہنا چاہیے۔ موضوع ہمارے کیا چل رہا تھا کہ ماہیت تقلید، تو کیا ماہیت تقلید کا ابھی مفہوم ہمارے درمیان طے ہو گیا کہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں، یا اب بھی آپ دعویٰ کہتے ہیں کہ میں تقلید کا مفہوم صحیح نہیں بیان کر رہا؟
اگر تقلید کا مفہوم نے صحیح سمجھ لیا کہ ایک مقلد کے لیے فتویٰ مجتہد کا حجت ہے، چاہے مقلد کو اس کی دلیل کا علم نہ بھی ہو، پھر بھی حجت ہے. اب حجت ہے کہ جب اس کو اسی کی تقلید کی ماہیت واضح ہوگی. بالکل ہم تقلید یہی ہے. تقلید ہر رجوع جاہل العالم نہیں ہے، یہ بات یاد رہی سب کے ذہن میں، کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ جو دلیل لاتے ہیں وہ دلیل عام لاتے ہیں کہ رجوع الجاہل العالم یہ جو ہے یہ سب لوگوں کے پاس ثابت ہے، پھر اس کے لیکن اس سے مراد لیتے ہیں خاص قسم کی رجوع. وہ کون سی رجوع ہے؟ جس میں آپ مجتہد کے فتوے کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، خاص قسم کی رجوع ہے اس کو یہ ہم گفتگو دلائل میں کریں گے. آپ سے ہم نے یہی اعتراف لینا تھا کہ تقلید مجرد الرجوع الجاہل الی العالم نہیں ہے، اور آپ نے یہی سی بات یہ تو دلیل ہے نا، یہ دلیل ہے. ماہیت تقلید میں ہے کہ ماہیت تقلید مجرد الرجوع الجاہل الی العالم نہیں ہے، اس سے آگے اور ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا اب میرا جو دوسرا سوال آپ سے کیا ہے اس کو آپ نے سمجھا ہے، اس کے جواب دیں. اس سے پہلے ماہیت تقلید کا جو بدیل ہے وہ آپ واضح کریں تاکہ دو موقف واضح ہوں، پھر ہم دلائل کی طرف جائیں گے نا. یہ دلائل کی بحث ہے. اگر میں ماہیت تقلید کے وہ بھائی اچھی بات ہے، میں اس کے لیے مجھے آدھا گھنٹے کی بات کرنے کی ضرورت ہوگی. ماہیت تقلید واضح ہوگی. اب ماہیت تقلید آپ اپنا بتائیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. کیا آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر جو عامی انسان ہے، 9 سال کی ایک بالغ بچی ہو رہی ہے، 15 سال کی سوال سمجھ گیا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا. علاقہ سوال واضح فانا اريد ان اعرف مبناكم. تقلید کا بدیل کیا؟ ما ہوا بدیل تقلید؟ میں سمجھ گیا، یہ ہم بیان کر چکے ہیں. اگر آپ ہماری تقاریر کو سنتے ہیں تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، تقلید نہیں کرنا چاہیے. تو کیا اچھی بات ہے، سمجھ گیا. تکرار کریں گے تو سب کو فائدہ ہوگا. مشاہدین اچھی بات ہے، ہمارے ساتھ ہم تکرار کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا ماہیت تقلید نہ کرے تو کیا کریں عزیزوں؟ قرآن مجید کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. خوب سوچیے کہ اس آیت گرامی میں، اس آیت وافی الہدایہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. افمن یہدی، آپ لوگوں سے سوال ہے. قرآن میں جو اکثر جو سوال کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا جواب بہت واضح ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ایک شخص ایسا ہے جو ہمیشہ اللہ کی جانب سے وہ ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے. اللہ کی جانب سے وہ نور ہے، وہ ہمیشہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. دوسرا شخص ایسا ہے کہ لا یہتدی الا ان یہدی، اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے. جب تک اس کو ہدایت نہ کیا جائے، علم نہ دیا جائے، اس کو کچھ احادیث بیان نہ کیا جائے، کچھ آیات اس کی وہ تعلیم حاصل نہ کرے، وہ کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا. بالاجماع شیعہ مذہب میں یہ افمن یہدی الی الحق یا ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں. اللہ کی جانب سے وہ نور ہیں، حجج ہیں. کیا وہ برابر ہیں ائمہ طاہرین علیہم السلام؟ ان کی احادیث منورہ، مولوی صاحب نے ابھی خود کہا ہے شروع میں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ شیعوں کو ہم ترغیب دیں کہ وہ احادیث کی طرف رجوع کریں، احادیث سیکھیں، احادیث پڑھیں. شاید ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ احادیث پہ عمل کریں، کیونکہ سیکھیں اور عمل نہ کریں اس کا فائدہ کیا ہے. تو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی احادیث کو کسی بہانے چھوڑ دیں، ان کے فرامین کو چھوڑ دیں مجتہدین، تو یہ تو اسی کے مصداق ہے لا امن لا یہدی الا ان یہدی، کہ وہ خود محتاج ہدایت ہیں. یہ دو آپشن ہیں آپ کے پاس، ایک نور خدا، ان کی ہدایت، ان کی اتباع کیا جائے، اور ایک جماعت مجتہدین. ما لکم کیف تحکمون. اس قضیے میں اللہ کا سوال یہ ہے کہ سوچو خود تم کہ اس میں کوئی تذبذب کی بات نہیں ہے. تم کیسے اس معاملے میں تم کیسے قضاوت کرو گے، فیصلہ کرو گے؟ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ سب کے سب حجت نور الہی کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام
ملاحظہ فرمائیے عزیزو اس آیے وافی الہدایہ میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے استفسار کرو جب تمہیں کوئی مسئلہ نہ آئے. اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں. اس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے ہاں کیا ہے؟ مجتہدین تو کہیں گے کہ ہم اہل ذکر ہیں. خوئی صاحب کو دیکھیے وہاں پہ مصباح الاصول میں کہتے ہیں کہ مجتہدین اہل ذکر ہیں، لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ کا فرمان ہے کتاب کافی جزء اول صفحہ نمبر 210 میں وَإِنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. اہل ذکر جن کو اللہ نے حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ کوئی چیز نہ آئے تو اہل بیت علیہم السلام سے پوچھ لیں. لازمی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیات میں تھے ہر ایک ان سے نہیں پوچھ سکتا تھا. بعض لوگ دور رہتے تھے. بحرین مسلمان تھے اس زمانے میں، یمن میں مسلمان تھے، مکہ میں لوگ مسلمان تھے. تو ان کے احادیث سے رجوع سے کا مطلب ہے آپ اگر اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی طرف رجوع کیا، آپ نے اہل بیت علیہ السلام سے رجوع کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے اس حدیث شریف میں، اس باب میں بہت سارے احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذکر انا والائمہ اہل الذکر. ذکر میں ہوں اور ائمہ ابرار علیہم السلام اہل ذکر ہیں. قال ابو جعفر حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا نحن قومه ونحن المسئولون. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، سوال ہم سے کرنا ہے، اتباع ہماری کرنی ہے. تب تقلید کا اگر ہم تقلید نہ کریں تو کیا کریں؟ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قال الذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ذکر وہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، ونحن اہلو المسئولون، ہم اس کے اہل بیت ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. قَالَ إِيَّانَا أَنَا وَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَنَحْنُ الْمَسْئُولُونَ. میں اختصار کے طور پر میں پورے احادیث نہیں پڑھتا، یہ حدیث کہ اہل ذکر ہیں ہم ہیں، ایک حدیث میں بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں مجتہدین سے. اچھا ایک جملہ میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ ان حضرت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ خود مجتہد نہیں ہے اور جو مقلدین حضرات ہیں ان کے لیے تو حجت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا مبنی یہی ہے کہ آپ لوگ حدیث نہیں سمجھ سکتے. آپ اگر ہم یہ حکم آپ کے لیے ثابت کریں قرآن سے، میں نے کیا کہا شروع میں نے یہی کہا کہ ان لوگوں کا مبنا، ان لوگوں کا جو انڈرپننگ پریمیسز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جن اصول پہ انہوں نے تقلید اور مرجعیت کو استوار کیا ہے، وہ اتنا پست ہے کہ یہ ان کو بھی شرم آتا ہوگا کہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا، وہ استنباط نہیں کر سکتا، استخراج نہیں کر سکتا. اب تقلید کریں یا نہ کریں، تقلید نہ کریں تو کیا نہ کریں، ایک فرعی مسئلہ ہے. اس کے استخراج کی، اس کے لیے مستنبت ہونے کی ضرورت ہے، استنباط کی ضرورت ہے، استخراج کی ضرورت ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے، اور یہ صرف کس کو حاصل ہے؟ مجتہدین کو. اس لیے میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں اس پر ان مولوی صاحب کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ان کا مبنی یہی ہے کہ یہ باتیں ان کو نہیں سمجھ آتی، اور ان کا مبنی یہی ہے کہ بقیہ مقلدین کو بھی نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے ان کے لیے یہ بہت واضح ہے کہ ہم نے ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ نے مجتہد سے فتویٰ لینا ہے. کوئی مسئلہ نہ آئے، قرآن کا حکم ہے اہل بیت علیہ السلام سے لے لو، اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے ہم سے لے لو. میں ایک اور بات احادیث آپ کو دکھاؤں میرے عزیزوں، منور ہو جائے آپ کا اور ہمارا دل. کتاب شریف کافی جز نمبر 8، یہ کتاب شریف کافی روضہ کے ابتدا میں ایک خط ہے جو ہمارے مولا ہمارے آقا قرآن ناطق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے لکھا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس کو پڑھا کریں، ہمیشہ ایک دفعہ نہ پڑھیں، ہمیشہ پڑھا کریں. اور اس زمانے میں شیعہ اس کو اپنے مصلی میں رکھتے تھے، اور وہ ہر نماز کے بعد یا کچھ نمازوں کے بعد جب وقت ہوتا تھا تو اس کو کھولتے تھے اور امام علیہ السلام کے فرامین پہ کو دیکھتے تھے. اسی سے ثابت ہے عزیزو، یہ ہر قدم پہ چاہیے. کافی شریف کا صفحہ سطر اجتہاد کا بطلان ہے. جب یہی حدیث کو آپ دیکھیے کہ اسی کے ابتدا میں فرمایا انہو کتب بہذہ الرسالہ الی اصحابہ، انہوں نے یہ خط لکھا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے. وَأَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَنَظَرِ فِيهَا، ان کو حکم دیا ہے کہ اس کو پڑھا کرو اور اس پہ تفکر کیا کرو
وتعاہدها وعلى العمل بها، اور اس کو ہمیشہ پڑھا کرو اور ہمیشہ اس پہ عمل کرو. تو اچھا، تو اگر یہ ناممکن ہوتا تو کہنے کی، اگر یہ صرف مجتہد حضرات ہی سمجھ لیتے، بہرحال کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی. بہرحال اس جملے میں اس حدیث میں صفحہ نمبر 8، یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں آپ کو ایک فقرہ سناتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا ایتھا العصابہ الحافظ اللہ لہم امرہم، اے میری شیعو، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تمہارا حافظ ہو. علیکم بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسنتہ، تم پہ واجب ہے کہ مجتہدین سے فتوے لے لو، عمل کرو. نہیں، تم پہ واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث، آثار اثر کی جمع، اثر کا مطلب ہے حدیث، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھو، تم پہ واجب ہے اس پہ عمل کرو. وآثار الائمة الہدى من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من بعدہ وسنتہم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام جو اہل بیت میں سے ہیں سلام اللہ علیہم، ان کے احادیث سیکھو، ان پہ عمل کرو. علیکم، ان کے احادیث اور ان کے سنت پر. فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذَلِكَ فَقَدْ اهْتَدَى. عزیزو، اس میں تو اسلام اسی کا نام ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ جس نے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مطابقت کی، مہتدی ہو گیا، اس کو ہدایت مل گئی. وَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ وَرَغِبَ عَنْهُ ضَلَّ، اور جس نے اس کو چھوڑا، اس کو ترک کیا، تو وہ گمراہ ہے. لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام وہی لوگ ہیں جن کے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی طاعت کرو. وَوِلَایَتِهِمْ، اور ان کی بادشاہت کا، ان کی صاحب اختیار ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اچھا، اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے عزیزو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کن کی تبع کریں، اللہ کی، رسول کی اور اہل بیت علیہم السلام کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے، ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ تقلید کرو مجتہدین کی. ہاں، ان کی یہ اب یہ انہوں نے خود اعتراف کر چکا ہے کہ وہ یہ مجھ پہ رد نہیں کر سکتے یہ کہ ائمہ علیہم السلام نے حکم دیا ہے مجتہدین کا اتباع کریں. میں نے کہا وہ ایک جگہ بھی نہیں، یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس بات کے لیے کہ وہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں جن میں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ تم مجتہدین کی اتباع کرو. اس کے لیے اس کو مجتہد ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، مجتہد ہونا ضروری ہے. مجتہد ہونا، اور یہ مجتہد نہیں ہے تو یہ کبھی استدلال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ان کا موقف ہی یہی ہے کہ ہم لوگ نصوص نہیں سمجھ سکتے. اگر نصوص سمجھ سکتے ہیں، اگر نصوص سمجھ تک سکتے ہیں تو تقلید باطل. اگر نصوص نہیں سمجھ سکتے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں اجتہاد تھی یا نہیں تھی، یا فتوے کا حکم ہے، فتوے کی اتباع کا حکم ہے. اچھا، مزید وقد قال ابونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المداومہ علی العمل فی اتباع الآثار والسنن، دائماً احادیث شریفہ پہ عمل کرنا، وَإِن قل، چاہے کم ہی نہ ہو، ارضى للہ وانفع عنده في العاقبہ من الاجتہاد في البدع واتباع الاہواء. احادیث مطہرہ پہ ولو کم انسان عمل کرے، اس سے بہتر ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرے، اپنے آپ کو تھکا دے، وہ بدعت ہو، وہ اباطیل پہ عمل کرے. الا ان اتباع الاهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلال وكل ضلالة بدعة وكل بدعة في النار ولن ينال شيء من الخير عند الله الا بطاعته. احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو چھوڑ دیں، آپ دوسری چیزوں کو پکڑ لیں، یہ بدعت ہے. حدیث کے علاوہ کسی چیز کو اتباع کریں، یہ بدعت ہے. آپ کو احادیث کے اتباع کرنے کا حکم ہے. اچھا، میں مزید ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر ہم یہ جو ہے نا کل اسی وقت تک احادیث پڑھتے رہیں کہ ہم نے احادیث اہل بیت علیہ السلام حجت ہیں، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا اہل بیت علیہ السلام نے، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا عزیزو. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی الجزء الثانی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 181 میں، تزاوروا، ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دوسرے سے ملو، فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، جو ایک دوسرے سے ملتے ہو تو تمہارا ایمان زندہ ہو جاتا ہے. وذکران لأحادیثنا، اور
جب ایک دوسرے سے ملتے ہو تو ہمارے احادیث کا مذاکرہ ہوتا ہے، ہمارے احادیث، ہماری باتوں کا، ہمارے فرامین کا وہاں پہ مذاکرہ ہوتا ہے. وہ احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض، اور ہماری احادیث جو ہیں آپ کو ایک دوسرے پہ مہربان بناتی ہیں. فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رَشَدْتُمْ، اگر تم ہماری احادیث کا اتباع کرو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم ہدایت پاؤ گے. وَنَجَوْتُمْ، اور تم نجات پاؤ گے. وَإِنْ تَرَكْتُمُوهَا ضَلَلْتُمْ وَهَلَكْتُمْ، اور اگر تم ہمارے احادیث کو ترک کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے. فَخُذُوا بِهَا، بس ہماری احادیث کا اتباع کرو. وَأَنَا بِنِجَاتِكُمْ زَعِيمٌ، کس کا فرمان ہے؟ فرمان امام صادق علیہ السلام ہے. ہماری احادیث پہ عمل کرو، اگر تم عمل کرو ہماری احادیث پر تو میں قرآن ناطق، یعنی وہ فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ میں تمہاری نجات کا میں ذمہ دار ہوں. میں اس بات کو، میں آپ کا سرپرستی کروں گا روز قیامت کے، حتماً آپ کو جنت میں داخلہ ہو جائے. تو عزیزو، اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ ہم نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا اتباع کرنا ہے. اچھی بات ہے. اگر آپ میرے تقاریر کو سنے ہوں تو ہم نے ہمیشہ بتایا، اور خود جماعت مجتہدین کے اکابر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عمل کس طرح ہوتی تھی. عمل یہی ہوتی تھی کہ نقل آثار، روات الاحادیث، احادیث نقل کرتے تھے لوگوں کے لیے. اب کس طرح عمل ہوتا ہے؟ اب اس طرح عمل ہوتا ہے کہ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ فتوے پہ عمل کریں. مثلا ایک بچہ 9 سال کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بچی 9 سال کی ہو گئی ہے، اس نے عمل کرنا. کیا کہتے ہیں مجتہدین حضرات؟ اس پہ واجب ہے کہ تقلید کرے، اس پہ لازم ہے کہ وہ تحصیل کرے، اس بات کو یقینی بنائے کہ عالم کون ہے، سیستانی عالم ہے یا فرض کریں وحید خراسانی عالم ہے یا فلانا عالم. پھر وہ عالم کی طرف رجوع کرے، پھر اس کے فتاوا کو سیکھ لے. اگر اس نے اس کے فتاوا کے مطابق عمل نہیں کیا تو اس کا عمل باطل ہے. ٹھیک ہے نا. فتاوا پہ کیسے عمل کرے گی؟ وہ 9 سال کی بچی ہے، اس پہ لازم واجب ہے وہ کتاب میں لکھے ہیں، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اگر ترجمہ قابل اطمینان ہے وہ کہیں سے حاصل کر کے اس کو لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے کلاس رکھیں گے مسجد میں وغیرہ تاکہ وہ سیکھ لے، تاکہ اس کے سارے اعمال. 9 سال کی بچی حج بھی جا سکتی ہے اگر وہ واجب الحج ہے. 9 سال کی بچی وہ مثلا اس پہ حیض بھی ہو سکتا ہے، غسل واجب ہو اگر وہ اس کی فزیکلی جسمانی طور پر اس کی حیض اگر ہوتی ہو، اور نماز وغیرہ روزہ تو واجب ہے. تو وہ کس طرح عمل کرتی ہے؟ ہاں، ان کا سب کا فتویٰ یہی ہے، سب کا فتویٰ یہی ہے کہ اس پہ واجب ہے. ہر مکلف کے لیے یہی 3 راستے ہیں. ہر مکلف، وہ چاہے 9 سال کی بچی ہو چاہے 90 سال کا بوڑھا آدمی ہو، اس کے لیے واجب یہی ہے کہ یا وہ تو تقلید کرے، احتیاط کرے، یا اجتہاد کرے. ٹھیک ہے. 9 سال کی بچی کیا کرے گی؟ اس کے لیے وہ یہی واجب ہے. تو عزیزو، ہاں، اگر تو آپ لوگ یہی چیز 9 سال کی بچی پہ واجب کر دیتے ہو اور کبھی نہیں کہتے ہیں اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مطابق کے متعلق اگر وہ شخص، وہ عورت، وہ بچی 9 سال کی اگر وہ رسالہ پڑھ سکتی ہے، توضیح المسائل پڑھ سکتی ہے اردو زبان میں، تو وہ من لا يحذر الفقیہ کا ترجمہ بھی پڑھ سکتی ہے اردو زبان میں. اگر توضیح المسائل کا ترجمہ اس کے لیے حجت ہے، اگر بشرط کہ وہ صحیح ہو. اسی طرح من لا يحذر الفقیہ، فروع الکافی، یہ کتابیں جو ہیں ان کا ترجمہ بھی حجت ہے بشرط کہ وہ ترجمہ صحیح ہو. اگر وہ نہیں پڑھ سکتی، 9 سال کی بچی ہے، نہیں پڑھ سکتی توضیح المسائل کو اس کے گھر میں بھی نہیں ہے، تو وہ کہیں سے سیکھے گی. تو اس حالت میں وہ اگر جس شخص سے سیکھتی ہے، وہ شخص اس کو بتائے کہ آپ اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ مثلا آپ من لا يحذر الفقیہ کی کتاب کا ترجمہ پڑھیں کیونکہ پڑھنا نہیں آتا آپ کو. لیکن ہم جو آپ کو بتاتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو احادیث اہل بیت علیہم السلام ہیں. امام صادق علیہ السلام نہ کہ یہ بتائے کہ سیستانی کا کیونکہ فتویٰ ہے کس طرح کرو، نہیں، وہ حجت نہیں ہے. حجت کیا ہے؟ کلام اہل بیت علیہم السلام. کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا. اس طرح یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ ان چیزوں کا طریقہ ہے. بہرحال میں امید رکھتا ہوں کہ میری بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہو. یہ باتیں ابتدائی باتیں ہیں، میں ان کو بہت بیان کر چکا ہوں، اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا متبادل طریقہ کار کیا ہے.